ٹھٹھا جھرک کے قریب دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے مری برادری کے ایک ہی خاندان کے 7 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں گے، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے اور جو چیلنجز آ رہے ہیں، 2 ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، رضاکار کی۔ تو تب ہم نے شروع کی رجسٹریشن کرونا ٹائیگرز کی، اور میں اس لیے جنہوں نے رجسٹر ہوئے تقریباً 10 لاکھ کرونا ٹائیگرز ہم نے رجسٹر کیے، تو میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے 2.25 لاکھ نے کام کیا ہمارے لیے، مختلف قسم کے جو ضرورت تھی ہمیں، اور ایک سب سے زیادہ ضرورت، اور آج بھی میں اس کی بعد میں بات آپ سے کروں گا، کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہوں جو کہ پبلک میں جائیں، اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے احتیاط کرنا۔ جو ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے۔ ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، مثلا ایک دکاندار ہے، ایک فیکٹری والا ہے، جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس، ہم نے ان کے جو مینیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو۔ تو جو کرونا ٹائیگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں، لوگوں کو جائیں سمجھائیں، کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے۔ ہر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا، کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائیگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں۔ تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے، اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویحاں بند نہیں کریں گے، ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے۔ اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجد جب کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی احتیاط کی، اور دوسرا پھر ہمارے جدھر یہ ٹائیگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی احتیاط کی۔ میں سیالکوٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتنی مسجدیں تھیں تقریباً 3000 سے زیادہ مسجدیں تھیں، تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے۔ تو ادھر ہماری جو ٹائیگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا، شعور پیدا کیا۔ اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے، ہمارے مخالفین نے بڑا شور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں، ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں، اس سے کرونا پھیل جائے گی۔ لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی، یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ رہے تھے پہلے نہیں پھیلی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی اور انہوں نے بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولنی شروع کیا۔ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائیگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، ضروری ہے یہ آپ سب کے، کیونکہ میں خاص طور پہ آج کرونا ٹائیگر سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو احتیاط کروا دیں اور یہ ایس او پیز کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر ملک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے ملک میں، اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی، اور اپنی خاص طور پہ جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے اور ہر روز آج بھی
फैसले करती है, डॉक्टर्स बैठते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किधर कोरोना फैल रही है, क्या हमें कदम उठाने चाहिए। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। आप अगर ये देख लें कि आज ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर मुल्क है, उधर एक दिन के अंदर 1350 लोगों की फौतगियाँ हुई, अमवात हुई एक दिन में। अमेरिका में 2000 से ज़्यादा लोगों की दिन में फौतगियाँ हुई। बरतानिया के अंदर भी तकरीबन 2000 पे पहुंच गए। कई शहर थे, कई मुल्क थे यूरोप के अंदर, इटली, स्पेन, वहाँ भी 1500-2000 तक एक एक दिन में लोगों की फौतगियाँ हुई। उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है कि आज 3 महीने के अंदर आज पाकिस्तान में हमारी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700-1750 हमारी अमवात है, और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं, जो हमें पता था बढ़नी है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। आवाम के लिए और कोरोना टाइगर्स के लिए बड़ा ज़रूरी समझना है कि कोरोना एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं तो तेज़ी से फैलती है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। तो आज अगर हम और आप हम अपनी कौम को आगाह कर दें SOPs का, और आज से हम जो कोरोना टाइगर्स, इनको अब आपको मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस हर रोज़ पहुँचाया करूँगा। अपनी उस्मान डार हमारे जिनको मैंने इंचार्ज बनाया हुआ है इसका, टाइगर की फोर्स का, आपको रेगुलरली हम आपको इंस्ट्रक्शंस भेजा करेंगे आपने करना क्या है। हम आपको बाकायदगी से जो हमारी CCOP, जो हर रोज़ हम बैठ के सारे मुल्क का जायज़ा लेते हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है वायरस, किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं लोग कि वो अपना काम भी करें एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो साथ साथ ये जो हॉटस्पॉट्स और ये जो लॉकडाउन, अगर महदूद किस्म का हमने लॉकडाउन करना हो तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, खाना पहुँचाना होगा, उनकी देखना पड़ेगा उस सारे इलाके का, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो आपसे क्या क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है आपका समझना, क्योंकि आपने लोगों में शऊर पैदा करना है। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शऊर पैदा करने में तो उससे होगा क्या, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। कोरोना ने फैलना है, कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वायरस इससे फैलना ही है। और अगर हम बंद करते हैं और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का जो असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, वहाँ भी लॉकडाउन की वजह से आज लोगों को लाइनों में खड़े होके वो लोग उनको खाना बांटा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वहाँ लोगों को लाइनों में खाना दिया जा रहा है, उनके भी खाने की कमी हो गई है। और ये सारी दुनिया के अंदर आज लॉकडाउन की वजह से गुर्बत बढ़ गई है। लेकिन वो मैं अपने मुल्क का फिर से लोगों को बार बार बताता हूँ कि जिस मुल्क में, और हमारी तरह मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश पहले ही ज़्यादा थी गुर्बत, उन मुल्कों के अंदर तो कोरोना ने तबाही मचा दी है। ये लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। आज हिंदुस्तान, आज क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया बनिस्बत हमने जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, और आज दुनिया सारी समझती है कि उनको स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। जब पूरा लॉकडाउन किया तो आज हिंदुस्तान में सारी दुनिया जब देख रही है कि शदीद किस्म की गुर्बत बढ़ी है हिंदुस्तान में, गरीब कुचला गया, वहाँ लोग बेचारे भूखे, जो इमिग्रेंट वर्कर्स थे जो बेचारे काम करने जाते वो भूख से मर रहे हैं।
सड़कों के ऊपर चल चल के मर रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद कर दी थी। तो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में जो तबाही मचती है वो गरीब लोगों की, गुर्बत बढ़ जाती है। और फिर जो गरीब नहीं भी होते, जो सफ़ेद पोश होते हैं, वो भी बेचारे गुर्बत की तरफ चले जाते हैं। तो मैं सिर्फ क्योंकि आपने लोगों में शऊर पैदा करना है, ये समझ जाएं कि जो हमने कदम उठाए हैं, हमें पता था जबकि हमने लॉकडाउन किया कि गुर्बत बढ़ेगी। तो जो कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, आज एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा इंटरनेशनल इदारा आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने अपने वेबिनार के ऊपर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि किसी भी मुल्क ने इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों को इतने थोड़े टाइम पे नहीं बांटा। हमारा जो एहसास प्रोग्राम था, और ख़ास तौर पे मैं सारी अपनी एहसास की टीम को, डॉक्टर सानिया निश्तर और उनकी टीम को मैं ख़ास तौर पे उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मिल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सारी गवर्नमेंट ने मिल के जिस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बहुत बड़े अजाब से बच गए। हमें पता होना चाहिए कि हमने 1,60,00,000 तक लोगों को हमने रिलीफ पहुँचाया है। इसके अंदर हमने वो भी हैं जो कि हमारे जो मज़दूरों के लिए मैंने वो अलहदा वो जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है वो भी है। इसमें हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले 40 लाख स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री कहती है, उनकी हमने मदद की। बिजली के उनको हमने बिल हमने खुद दिए, गवर्नमेंट ने दिए, ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये अगर हम कदम ना उठाते, आज पाकिस्तान में बुरा हाल होना था। और बुरा हाल है जिस तरह के और मुल्कों में जिनके लॉकडाउन हुए। आप साउथ अमेरिका में देख लें, लोगों के बुरे हाल हैं इस वक्त। सो अब हमने आगे जाना है। ये इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है ये जो SOPs के ऊपर लोगों को अमल करवाना, क्योंकि लॉकडाउन के वापस नहीं हम जा सकते वहाँ। ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मुझे पता है, और आपने अब हमारे जो ख़ास तौर पे मैं अपने डॉक्टर कम्युनिटीज़, अपनी नर्सेस को, उनके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से बार बार कहता हूँ, मेरी मुलाकातें भी हो रही हैं उनसे, और आगे भी मैं मिल रहा हूँ अपनी डॉक्टर से और अपनी जो मेडिकल कम्युनिटी है उससे, कि हमें पता है इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और टाइगर्स, आपको भी पता होना चाहिए कि इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। सारी दुनिया में जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके ऊपर प्रेशर है। और हम अगर इसको आहिस्ता, यानी हम अगर ये जो कर्व है, यानी ये जो इसका फैलाव है, अगर हम SOPs पे अमल करवा के इसको स्लो करवा दें, तो हमारी हॉस्पिटल पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए भी SOPs का अमल करवाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक चीज़ और आपको आगाह कर दूं कि इसने जो लॉकडाउन है सारी दुनिया में क्या तबाही मचाई है। बिजनेसेस बैंकरप्ट हो रही हैं। वो मुल्क जो कि अमीर तरीन मुल्क थे उनको मुसीबत पड़ गई है। जो मुल्क दूसरे मुल्कों को कर्जा देते थे वो आज मकरूज़ होते जा रहे हैं। उन मुल्कों के अंदर बिजनेसेस तबाह होती जा रही हैं। तो पाकिस्तान तो वो मुल्क था जो बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहा था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। जब लोग बात करते हैं, कई कहते हैं जी कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए था और सख्त, कई ऐसे भी बात करते हैं। हालांकि हिंदुस्तान से उनको पता चल जाना चाहिए कि अगर जिन्होंने सबसे सख्त लॉकडाउन लगाया था उनको भी खोलना पड़ा, जबकि उनके केसेस बढ़ रहे हैं। उनके भी आज अस्पताल, मुंबई में अस्पताल भरे हुए हैं कोरोना के मरीजों से। सो लॉकडाउन सख्त लगाया भी, गुर्बत भी बढ़ी, गरीब भी कुचला गया, और उसके बावजूद केसेस बढ़ते रहे। तो लॉकडाउन से एक हल नहीं था, लेकिन हमारे मुल्क को, हालांकि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, हमें अब तक 800 अरब रुपए का हमारा जो टैक्स है उसके अंदर कमी आई है, क्योंकि बिजनेसेस बंद हो गई, हमारा टैक्स नीचे चला गया। जब 800 अरब रुपया उस मुल्क के टैक्स के अंदर कमी आए, जो पहले ही मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक मकरूज मुल्क निकल रहा था एक मुश्किल वक्त से, और मुश्किल वक्त क्या था कि जब हमारी हुकूमत आई तो पहले साल में जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था उसका आधा कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया, जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने ली थी। तो मुल्क को चलाना पड़ा आधे सिर्फ टैक्स के पैसे से। तो पहले ही हमारा टैक्स इतना ज़्यादा नहीं था।
تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا، کیونکہ آدھا چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ۔ اب تک ہم 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ۔ 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے تھے۔ تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی آمدنی بڑھائیں۔ تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی، مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ جو دہاڑی دار تھے، جو غریب طبقہ تھا، اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے میرے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا، جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لاک ڈاؤن، ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے، تنخواہ دار جو دہاڑی دار ہے، جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے، اور ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہنچاتے، آج بہت ہی برے حال ہونے تھے۔ لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں، اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ SOP پہ عمل کروانا، کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لاک ڈاؤن کی، اور ہماری معیشت چلنی شروع ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب میں آپ کو اپنے ٹائیگرز کو میں خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلا آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے SOPs کے اوپر عمل کروانا ہے۔ وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا، آپ کو ہم کارڈز دیں گے، آپ کے لیے یہ عثمان ڈار تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا، ہم نے سب کو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کرونا یہ جو ٹائیگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو۔ یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہوگا آپ کون ہیں۔ اگر ہاٹ سپاٹ کے اندر خاص طور پہ بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ، تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو، اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر، اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں، ان کا ہمیں آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے، وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں، اور کئی جو ٹائیگر سے انفارمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسیس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے، مزدور، ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی، ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے، ہمیں انفارمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے۔ اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں، وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہے یہ جو ٹڈی، جو لوکسٹ، اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہے۔ ہمیں نہیں ہوا، ہندوستان میں بھی آ رہا ہے، ایران میں بھی ہے، افریقہ، صومالیہ، ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح، یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا۔ لوکسٹ جو ٹڈی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے، اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، قحط پڑ سکتے ہیں۔ افریقہ کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے قحط پڑیں گے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے،
یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے، تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں 80% ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے. تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیشیئرز میں پانی پگھلتا ہے، آگے جا کے، اور خاص طور پہ آپ نوجوان ہیں، اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی، کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا. اس کا ایک تو توڑ ہے، اور بھی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایمیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں، جو کلین اور گرین پاکستان ہے. ایک تو صفائی ہے، اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے، لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے، درخت لگانے ہیں، میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں. اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اب کہ ہم کیسے آپ کے ٹائیگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے، اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ، ایک تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر، ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں، ان سارے علاقوں کو ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں، لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں، شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی. میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اور پرنٹ پاکستان ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں. اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے، یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی. تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر 50 ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرا ڈالا، اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئیں. آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی، کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے تھے، چیزیں پہنچ نہیں رہی تھیں، وہ اس لیے نہیں گئیں کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے. تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائیگر سے فیڈ بیک ملی ہے، انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے، تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکیں یہاں سے. تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح معیشت کا پہیہ چلنا نہیں شروع ہوتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں، چیزیں مہنگی ہوں، آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہورڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں. اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں. اصل میں آپ کا جو ٹائیگرز ہیں، ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، جو ہماری غریب عوام ہے، اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ والنٹیئرز رضاکار کیے. برطانیہ میں ان کے تھے 2.5 لاکھ جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا، اس میں سے کتنوں نے، اس میں سے صرف 35,000 نے کام کرنے کے لیے ان کو جو نکلے. 2.5 لاکھ میں سے صرف 35,000 نکلے. ہمارے 10 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا. میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکا نے، انہوں نے بھی رضاکار کو رجسٹر کروایا، اس میں سے صرف 30,000 ان کے پاس رضاکار آئے. اور اٹلی نے بھی رضاکار جو اناؤنس کیے، ان میں سے صرف اب تک 60,000 لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے. تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی، اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھ کہ ہمارے 10 لاکھ ہیں اور ان میں سے 1.25 لاکھ نے کام کیا، لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے.
تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی. ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے. سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی SOPs کی کارڈز آپ کو پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو آپ کون ہیں اور آپ نے کن کن ایریاز کے اندر جانا ہے, اور ہمیں بتانا ہے کہ کون SOPs فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, تاکہ پھر ہم ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں. کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کریں کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا. مزید انہوں نے کہا کہ رمضان میں مساجد SOPs کے تحت کھلی رہیں اور ہمارے ریونیو میں 800 ارب روپے کم ہو چکے ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.